إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کے لیے لائق زیبا ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو اس کائنات کے جن و انسانیت کے رشد و ہدایت کے خاطر اس کائنات کے اندر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن اور حدیث کے روشنی میں میرا موضوع ہے رب کی گارنٹیاں اور آج کے مسلمان۔ برادران اسلام و خواتین، موجودہ دور کے حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جس دور سے ہم گزرتے ہیں اس دور کے اثرات ہمارے زندگی میں رونما ہوتے ہیں، اور جہاں تک میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر کے امت مسلمہ کو صحیح راستہ دکھاؤں، ان کی صحیح رہنمائی کروں۔ آج کل ایک چیز عام طور ہمارے درمیان چل رہی ہے، صوبائی سطح پر جو الیکشن ہوا، جو پارٹی اقتدار پہ آئی ہے، آنے سے پہلے انتخابات کے دوران چند ایک گارنٹیاں ہمارے سامنے رکھی،
ان گارنٹیوں سے پہلے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے سب سے پہلے وہ فیصلہ صادر ہوتا ہے، اور اس کے لیے چند وجوہات، اسباب اور ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو گارنٹیاں ہمارے سامنے رکھی گئی تھی، ہم سب کا شاید خیال ہے کہ انہی گارنٹیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹنگ کی گئی، اور جو لوگ اس بات کا بھروسہ دیے تھے ان لوگوں کی ذات سے اس بات کی امید تھی کہ لوگ اپنے گارنٹیوں کے مطابق اپنا اقتدار سنبھالیں گے، حتی المقدور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، میں اس کے اندر تفصیل سے جانا نہیں چاہ رہا۔ ایک اشارہ میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، جن گارنٹیوں کے پیش نظر جو پارٹی اقتدار پر آئی ہے، شروع دن سے لے کر کے آج تک لوگ امید لگائے ہوئے ہیں کہ ان گارنٹیوں کو سماج اور سوسائٹی کے اندر عام کیا جائے اور عوام اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہے وہ گارنٹیاں جو زمین کے اوپر اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ کے بندوں کو دی جاتی ہیں، اور اللہ کے بندے ان گارنٹیوں کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے، رب کی گارنٹیاں اور آج کا مسلمان۔ دنیا والے جو بھی گارنٹیاں دیں گے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دائمی رہنے والے نہیں ہیں۔ آج ان کی حکومت ہے تو ان کی گارنٹیاں، کل اللہ نہ کرے کسی اور کی حکم آئی تو ان کے گارنٹیاں، لیکن وہ اللہ کی ذات، جس ذات کے اوپر ہمارا کامل ایمان ہے، اس اللہ کی ذات کی طرف سے قرآن اور حدیث آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے جب ہم ان باتوں پر غور و فکر کریں گے، اللہ کی بے شمار گارنٹیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ جس پیمانے پر آج لوگوں کے دیے ہوئے گارنٹیوں پر ہمارا یقین ہے، وہ یقین کامل اللہ کے دیے ہوئے گارنٹیوں پر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوشش کی اور اس کے پانے کی امید رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اس بات کا ہم کو یقین بھی ہے۔ لیکن وہ گارنٹیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر اپنے بندوں کو دیا ہے، اس کا کوئی پاس و لحاظ آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا وہ کون سی گارنٹیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، اور ان گارنٹیوں کی حقیقت کیا ہے اور اس کے پانے کے اصول کیا ہیں، انشاءاللہ ان 2-3 نکات پر آج کا اس خطبہ جمعہ ہوگا۔ امید کہ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں گے۔ میں اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے 2 زندگیاں دیا ہے۔ ایک ہے دنیاوی زندگی جو مرنے سے پہلے تک کی زندگی ہے، اور دوسری زندگی ہے اخروی زندگی جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ ان 2 زندگیوں میں سے کون سی زندگی گارنٹی کی زندگی ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اے میرے بندو، تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، جبکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور دنیا کی زندگی سے زیادہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت ان 2 زندگیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد
گارنٹی زندگی کی کس زندگی کی ہے؟ دنیاوی زندگی جو مرنے سے پہلے تک کی ہے وہ ہے، یا اخروی زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے اس زندگی کی گارنٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے، بھلی ہے، خیر والی ہے، ابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اس دنیا کی خواہشیں، آرزوئیں، تمنائیں جو بھی ہو سکتے ہیں وقتی طور پر ہے، ایک وقت آ جائے گا موت کی شکل میں یہ سب کچھ ختم ہونے والے ہیں۔ اس سے بھی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو سمجھانے کے لیے سورۃ الشورى کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے بندو جو کچھ میں نے تم لوگوں کو عطا کیا ہے دنیا کے زندگی کے اندر، یہ صرف دنیا کا معمولی سامان ہے۔ اس آیت کے تفسیر میں مفسرین نے ایک اہم نقطہ بیان فرمایا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خزانوں کی شکل میں ہوں، یہاں تک کہ تفسیر میں قارون کے خزانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل علم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، اگر دنیا کے سب سے زیادہ خزانے مال کے اعتبار سے کسی کے پاس تھے وہ قارون کے پاس تھے۔ اگر قارون کے خزانے بطور نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے وہ بھی فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے تحت معمولی سے خزانے ہیں، آخرت کے خزانوں کے مقابلے میں معمولی سی نعمتیں ہیں، آخرت کے نعمتوں کے مقابلے میں معمولی سی گارنٹی ہے، آخرت کے اندر دیے جانے والے گارنٹیوں کے مقابلے میں قارون کے خزانوں کا تذکرہ کیا گیا۔ میں اور آپ اور میرے اور آپ جیسے کئی ایک اس دنیا کے اندر ارب پتی ہوں گے، کھرب پتی ہوں گے اور بے شمار دولتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملی ہوئی ہوں گی، ایسی کوئی نعمت ان کے پاس شاید نہیں ہوگی جو اس دنیا کے اندر نہ ہو، لیکن قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، ہم نے دنیا کے اندر جو کچھ عطا کیا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی سی بڑی نعمتوں تک جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جو ختم ہونے والے ہیں، آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس دنیا کے نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، وہ ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے، وہ ابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح فرما دیا آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں اللہ کے پاس ہے، اور ان نعمتوں کی گارنٹی اللہ اپنے پاس سے دیتا ہے، اور ان گارنٹیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے طور سے پوری کرتا ہے، اور ان گارنٹیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دنیا کے مقابلے میں دنیا کے مقابلے میں جتنی نعمتیں وہ آخرت کی ہو سکتے ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اعلیٰ، سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں۔ اب اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو گارنٹیاں ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور دنیا کے مقابلے میں سب سے بہتر نعمتیں ہیں۔ اب اگر ان نعمتوں کی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو گارنٹیاں رکھا ہے نعمتوں کی شکل میں جو سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، وہ ہے جنت۔ اللہ نے وعدہ کیا قرآن مجید میں کئی ایک جگہوں پر کہ اللہ رب العالمین جنت کو تیار کیا ہے، کن لوگوں کے لیے؟
وعدت للمتقین، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں، پرہیزگار لوگوں کو جنت کے دینے کا وعدہ فرمایا۔ جنت ایک ایسی نعمت، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، دنیا کی معمولی معمولی چیزوں کے لیے ہم نے بہت بڑی نعمت سمجھ کر آج جو حکومت آئی ہوئی ہے، ہم امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ جو گارنٹیاں دی تھی کب پوری کریں گے، اور ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آخرت کی گارنٹی جنت کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کرنے والا ہے اور عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، جنت جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، جو جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا، اور وہ جنتی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ گنہگار ہوگا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جائے گا، توحید پرست ہوگا، لیکن گناہ کبیرہ کی وجہ سے گناہ کی سزا پانے کے لیے جہنم میں ڈالنے کے بعد جب وہ سزا ختم ہو جائے گی، اسے جہنم سے نکالا جائے گا، سب سے آخر میں اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ سب سے ادنا درجے والا، سب سے کم درجے والا جنتی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ادنا جنتی کے لیے جنت کی جو گارنٹی دیا ہے، جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کو جنت کے موتیوں سے بنے ہوئے ایک محل کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جیسے ہی جنت کے موتی کے اس محل کے اندر وہ داخل ہو جائے گا، تعجب کرے گا، فرشتوں سے پوچھے گا یہ کس کے لیے ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ یہ تیرے لیے ہے، میں گنہگار، گناہوں کے بنیاد پر مجھے جہنم میں داخل کیا گیا تھا، اللہ نے مجھے رحم کر کے آخر میں جنت میں داخل کیا ہے، ایسے کے لیے ایسی نعمت جو موتی کی شکل میں جنت کے اندر محل تعمیر کیا گیا ہے، اب پھر اسے محل سے باہر لایا جائے گا اور جنت کے اندر ٹہلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جس چیز پر تیری نظر پڑی وہ چیز تیری، اس پر تعجب کا اظہار کرے گا، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ تو معمولی ہے، جس دنیا میں تو نے زندگی گزارا ہے اس دنیا کے برابر نہیں، اس دنیا کے 10 جیسے دنیا کے برابر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلطنت رکھا ہے، تیرے لیے نعمتیں رکھا ہے۔ یہ گارنٹی معمولی گارنٹی جو جنت کے دینے کا وعدہ، اور وہ بھی جنت کا سب سے ادنا جنتی، اس کے لیے اتنی بڑی نعمت، کیا ہم نے اسے پانے کے لیے 200 یونٹ کرنٹ، 2000 روپے ہمارے عورتوں کے لیے، 3000 1500 کی بات ہو رہی ہے اور دیگر چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ان گارنٹیوں کو پانے کی جو تڑپ ہمارے پاس ہے اور اسے پانے کے بعد جو خوشی ہم کو محسوس ہو سکتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے دیے ہوئے گارنٹی کے بارے میں کبھی ہم نے اسے اختیار کرنے، اس کے مطابق محنت اور کوشش کرنے کی تیاری کی، کوشش کی؟ کیا اس کے پانے کی خوشی ہمارے اندر ہے؟ تو میرے حال میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ جو گارنٹی بتایا ہے، کیا اللہ کی یہ گارنٹی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کی یہ گارنٹی دنیا کے مقابلے میں ہیچ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ گارنٹی دنیا کے نعمتوں کے مقابلے میں ختم ہونے والی ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، ان وعدوں کو پانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ بہرحال میرے محترم حاضرین، آگے چلیں۔ یہ اللہ کی آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے ادنا جنتی کے لیے جو چھوٹی سی نعمت ہوگی، اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی، تو سب سے پہلے جو جائیں گے، اس کے بعد جو جائیں گے، اونچے درجے کے جو جنتی ہوں گے، ان کے لیے کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ بہرحال اب رہا مسئلہ، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، کس بات پر؟ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں۔
وہ غلط فہمی کیا ہے؟ اللہ نے جو بھی گارنٹیاں آخرت کے نعمتوں کو دینے کے طور پر، چاہے وہ جنت میں داخل کرنے کے اعتبار سے ہو، جہنم سے بچانے کے اعتبار سے ہو، میدان محشر کے حساب و کتاب کی سختی سے بچانے کے اعتبار سے ہو، عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کے اعتبار سے ہو، آپ کسی بھی اعتبار سے آخرت کی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت گارنٹیاں دیا ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہیں۔ ہر ایک مسلمان کے لیے گارنٹی دی گئی ہے، ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ جو پارٹی اقتدار پہ آئی ہے، جو گارنٹیاں دی تھی انہوں نے، اب تک اس کے اصول طے کر رہے ہیں۔ لوگوں کو صبر نہیں ہے، ایک معمولی کام کا فیصلہ گھر میں لیتے ہیں، بغیر اصول کے اس کام کو ہم نافذ نہیں کر سکتے۔ ایک سرکار، ایک حکومت کی طرف سے اتنے بڑے جب فیصلے لیتے ہیں، اس کے لیے اصول ہوتے ہیں۔ جب دنیا والے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اصول طے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت کی گارنٹیاں جو مسلمانوں کو دیا ہے، یہ گارنٹیوں کے اصول بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طے کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ شورى کے اندر 10 اصولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان 10 اصولوں پر کھرے اترنے والے لوگوں کے لیے آخرت کی گارنٹیاں ہیں۔ لیکن آج ہم خوش فہمی میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، جمعہ کی نماز کا اہتمام کر لو، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لو، بقرعید میں قربانی کا اہتمام کر لو، مر جائیں 3 دن نماز کا اہتمام کر لو، خوشی کا موقع آیا بطور نعمت 1-2 دن نماز پڑھ لو۔ چند خاص موقعوں اور چند کاموں کو ہم نے ادا کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے حق ادا کر لیا ہے۔ لفظ مسلم جسے مسلمان کہتے ہیں، یہ صرف ایک مومن بننے کے لیے ایڈمیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ آدمی مسلمان بننے کے بعد حقیقت میں اس کی آزمائش مومن بننے کو لے کر ہے۔ جب تک وہ مومن نہیں بنائے گا، آخرت کی کسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی گارنٹی کا وہ مستحق اور حقدار نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی ان آیتوں میں سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اللہ کے پاس جو کچھ مسلمانوں کے لیے ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو کن مسلمانوں کے لیے؟ للذین آمنوا، سب سے پہلا اصول آخرت کے گارنٹیوں کو پانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ایمان لایا۔ جیسا بھی وہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، ہم کو یقین ہو رہا ہے ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اس بنیاد پر ہم اس میں شامل ہو گئے، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، ہم مومن ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جب اپنے آپ کو مومن کہنے کے بعد ہماری جو حرکتیں ہیں، ہمارے جو خامیاں ہیں، ہمارے جو خرابیاں ہیں، ذرا آگے کے اصولوں پر غور کریں کہ مومن ہونے کے بعد کیا ایک مسلمان اپنے زندگی میں حرکتیں کر سکتا ہے جن حرکتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول اللہ کی دی گئی گارنٹیوں کو آخرت میں حاصل کرنے کے لیے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے یہ گارنٹی ہے جو لوگ ایمان لائے۔ دوسری گارنٹی وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج کیا ہمارے زندگیوں میں اللہ کی ذات پر کامل اور مکمل اس طرح کا کما حقہ بھروسہ اور کیا ہے اعتماد ہے جو بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے؟ آج ہم بہت جلد اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی ذات سے امید رکھتے ہیں۔ بہت سارے مثالیں اس کے اندر ہم دے سکتے ہیں۔ آدمی کمانے کے لیے کھڑا ہے، صحیح راستے سے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے کمانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی رکاوٹیں آ جاتے ہیں، تھوڑی پریشانیاں آ جاتے ہیں، آدمی لائن سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ جو اس نے کیا تھا اسے فوراً توڑ دیتا ہے اور غیر شرعی طریقے اختیار کر لیتا ہے، ناجائز طریقے اختیار کر لیتا ہے۔
حرام طریقوں کی طرف چلے جاتا ہے۔ آج کمانے کو لے کر کے جو روزی اللہ تعالیٰ نے دینے کا اپنے بندوں کو وعدہ کیا ہے، اس وقت جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، ابھی اس کی تصویر بھی بنائی نہیں گئی، اس کا جسم بھی تیار نہیں کیا گیا، صرف گوشت کا لوتھڑا ہے۔ فرشتہ ماں کے رحم کے اندر مقرر ہوتا ہے، 120 دن جیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اللہ سے فرشتہ کہتا ہے ربی، اے میرے رب، یہ جو بندہ ماں کے پیٹ کے رحم کے اندر جو گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہے، 120 دن گزر چکے ہیں، اب اس کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ 4 قسم کے فیصلے اس وقت کرتا ہے۔ ان 4 قسم کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کیا ہے؟ وما رزقہم، اس کی رزق کیا ہو، اس کی کمائی کیا ہوگی، وہ کیسے کمائے گا، مقدر کا ایک حصہ ہے، ابھی اسے پوری طرح تیار بھی نہیں کیا گیا، گوشت کی لوتھڑے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں اور اس کے رحم کے اندر ہے، فیصلہ کر دیا گیا، لیکن اپنے مقدر میں جو اس کا مال لکھا گیا ہے، ایک مسلمان ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، لیکن اس کے مال کے حاصل کرنے کے ذرائع اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں ہے، غلط راستوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ ہمارے نوجوان جن کے بارے میں سننے میں آتا ہے، ہر کھیل کے پیچھے بیٹنگ، ہر کام کے پیچھے ناجائز طریقے کے اصول، مال کمانے کے لیے، یہ اللہ کی ذات پر یقین نہ ہونے کا نتیجہ، ہم ان ذرائعوں پر اعتماد، بھروسہ اور یقین کیے ہوئے ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر کے راستے ہیں۔ لہٰذا میرے محترم عازم، دوسرا اصول جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا، پہلا اصول آخرت کی گارنٹیوں کا مستحق بننے کے لیے وہ اللہ کی ذات پر مکمل ایمان رکھنے والے، دوسرا اصول اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، تیسرا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم، تیسرا اصول جو اللہ نے طے کیا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کی گارنٹی کے مستحق ہیں وہ ہوں گے جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو اس دنیا میں بچاتے ہیں۔ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ شرک بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں سے ماں باپ کی نافرمانی ہے، بڑے گناہوں میں سے غیبت ہے، چغل خوری ہے، بڑے گناہوں میں سے اور کیا ہے، بے شمار ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، کبائر الاسم میرے مولا، کیا ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے زندگی میں؟ کیا کبھی ہم نے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں اسے معلوم کر لینے کی کوشش کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ بے شمار گناہ آج ہمارے پاس۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ماں باپ کی ناقدری، ان کی نافرمانی۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بے قدری کرتا ہے، دنیا کا وہ کون سا بڑا گناہ ہو سکتا ہے وہ جسے نہیں چھوڑ سکتا؟ بے شمار بڑے بڑے گناہوں میں ہمیں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کے مستحق ہوں گے، جہنم سے بچا لیے جائیں گے، میدان محشر کے سختیوں سے بچا لیے جائیں گے۔ تو یہ تیسرا اصول بہت اہم اصول ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والا ہی اللہ کے دیے ہوئے وعدوں کا مستحق بن سکتا ہے، اس کے گارنٹیوں کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفواحش، بے شرمی اور بے حیائی سے بچنے والا، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، بے شرمی اور بے حیائی آج کے دور میں عام ہو چکا ہے۔ موبائل جتنا ترقی دن بدن کرتے چلے جا رہا ہے، اس کے اندر جتنی سہولتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ہر سہولت کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی کے مناظر یا اس کے ذریعے سے جو بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی کوئی حد آج باقی نہیں ہے۔ کون سے نوجوان لڑکے ہیں، کون سے نوجوان لڑکیاں ہیں، کون سے ایسے مسلمان ہیں جو موبائل کی فحاشی، موبائل کی عریانی اور موبائل کی بے شرمی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا چوتھا اصول اللہ نے جو گارنٹیاں آخرت کی دی ہیں اس کے مستحق بننے کے لیے بے حیائی اور بے شرمی کے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔
پانچواں اصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا غَضِبُوا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم کو غصہ آ جائے، جب ان کو غصہ آ جائے، وہ غصے کو پیتے ہیں اور جس کی طرف سے وہ غصہ ہوئے ہیں سامنے والے کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ یہ پانچواں اصول ہے۔ اللہ کی آخرت کے گارنٹیوں کا مستحق بننے کے لیے غصہ انسانیت کے ناطے آ جاتا ہے، سامنے والا غصہ دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آزمائش اس کی ہوتی ہے اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو مومن بنا کر آخرت کی اللہ کے گارنٹیوں کا مستحق بنانا چاہتا ہے تو اس مسلمان کی کیفیت جب غصے کی حالت میں ہو اپنے آپ کو مکمل مومن بنانے کے لیے سامنے والے پر غصہ ہو کر کے اور نہیں برستا، بلکہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہم یغفرون، وہ سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ یغفرو وہ یہ لفظ ہے جب بندہ گناہ کا کام کر لیتا ہے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، استغفر اللہ کہہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اسی لفظ کا استعمال اللہ نے کیا ہم یغفرون۔ وہ جو جنت کے گارنٹیوں کے مستحق بننے والے ہیں وہ پانچویں اس اصول پر کھڑے اترتے ہیں، جب جا کر کے وہ اس کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ جب کوئی ان کو غصہ دلائیں اس کو سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج اس چیز کو لے کر کے بات کریں۔ آج غصہ زیادہ، جتنا غصہ اتنا سامنے والے سے بدلہ، اتنا اسے بدنام کرنا، اسے اتنا زیادہ کیا ہے پریشان کرنا سامنے والے کا ایک اہم کام بن چکا ہے۔ غصے پر صبر کرنا، غصے کو پی جانا اور غصہ کرنے کے بعد جس پر غصہ ہے معاف کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے ایک مومن مسلمان کے لیے جو سیدھا اسے جنت میں لے کے چلے جاتی ہے۔ بہرحال یہ پانچواں اصول۔ چھٹواں اصول جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کو قبول کرتے ہیں، اپنے رب کے باتوں کو قبول کرتے ہیں، وہی لوگ رب کے گارنٹیوں کے مستحق ہوں گے۔ والذین استجابوا لربہم، یہ بہت اہم نقطہ ہے قرآن مجید کا۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے باتوں کو قبول کرتے ہیں، رب کے باتوں کو سننا اور سنانا، رب کے باتوں کو سمجھنا اور سمجھانا یہ الگ بات ہے۔ رب کی باتیں سننے سنانے کے بعد، سمجھے اور سمجھانے کے بعد اس کا جو تیسرا مسئلہ ہے، تیسرا مرحلہ ہے، وہ اہم مرحلہ ہے ان باتوں کو قبول کرنا۔ یہ قبول کرنے کا طریقہ ہم ایک ہی لفظ سے سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے نکاح کے موقع پر ایک لڑکی ایک لڑکا الگ الگ خاندان رشتہ طے پاتا ہے نکاح کے لیے، اتنا مضبوط رشتہ اور نکاح کے بندھن میں وہ رشتہ بن جاتا ہے، صرف ایک لفظ اپنے زبان سے کہتا ہے کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ ساری زندگی وہ لڑکی اس کی بیوی بن جاتی ہے، وقت پڑنے پر ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتا ہے، خاندان والوں کو چھوڑ دیتا ہے، محلہ گلی گاؤں چھوڑ دیتا ہے، لیکن بیوی کو نہیں چھوڑتا۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ یہ قبول کیا کا جو لفظ اور اس کا اثر ہے یہ چار لوگوں کے درمیان ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر جنت کے آخرت کی وہ گارنٹیاں جو میں نے تم کو دیا ہے اگر تم اس کے مستحق بننا چاہتے ہو، حقدار بننا چاہتے ہو، تو چھٹا اصول یہ ہے والذین استجابوا لربہم، تمہارے رب کی طرف سے جو باتیں ہیں جو تم کو سنائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، سننے اور سمجھنے کے بعد اسے قبول کرنا، اسے اختیار کرنا ضروری ہے، اسے ضروری ہے۔ آج اگر اللہ کی باتوں کو سمجھے اور سننے کے بعد قبول کرنے کی بات آتی ہے، دو مرحلوں میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ جو رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، قبول کر کے اسے اختیار کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تیسرے مرحلے پر ابھی ہم نہیں اترے، جس کی وجہ سے آخرت کی جو گارنٹیاں رب کی طرف سے پوری ہونے والی ہیں کہیں نہ کہیں ہم اٹک رہے ہیں۔ ذرا اور آگے چلیں، یہ چھٹی گارنٹی۔ ساتویں گارنٹی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، صرف جمعہ کے نہیں،
جمعہ کے نمازیوں کان کھول کر کے سن لو، رمضان کے نمازیوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہاں سے لے کر کے پوری ایک ہی آیتیں ہیں، ساتوں اصول جو اللہ نے قائم کیا، آخرت کے لیے جو بھی گارنٹیاں اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ جو رب کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کے اصولوں میں سے 7واں اصول، جب تک وہ نماز کا پابند نہیں ہوگا وہ اقاموا الصلاۃ، نماز ادا کرنا نہیں، نماز کو قائم کرنا، ادا کرنا ہوتا ہے ایک وقت ادا کر لیا ذمہ داری ختم نہیں، وہ اقاموا الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا، مرتے دم تک اس پر قائم رہنا، مرتے دم تک قائم رہنا، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز کے لیے۔ آخرت کی گارنٹیاں اس کی فکر کرو، موجودہ حکومت گارنٹیاں پورا کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ تو ملے بھی جب بھی ختم ہونے والے ہیں، نہ ملے جب بھی ختم ہو چکے ہیں، لیکن وہ آخرت ایک مرتبہ مل جائے، اس کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں، اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے، وہ عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور ایک مرتبہ آخرت کی اللہ کی نعمت جنت مل جائے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ان اصولوں کے مطابق جو اصول اللہ نے بتایا ہے سورہ شورى کے اندر، اگر اسے مطابق نہیں چلیں گے تو یاد رکھو کہ وہ آخرت کی گارنٹی ہمارے لیے پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وقاموا الصلاۃ، اور 8ویں گارنٹی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جب بھی وہ لوگ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کام کے کرنے سے پہلے آپس میں لوگوں کو لے کر کے مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کرنا، کوئی بھی کام کے لیے مشورہ کرنا، یہ آخرت کے گارنٹیوں کو پورا کرنے کے لیے اس اصول کے تحت چلنے کا 8واں اصول ہے۔ آج ہر کوئی منمانی کرتا ہے، ہر کوئی منمانی کرتا ہے، باپ فیصلے لے رہا ہے، بچوں سے مشورہ نہیں، شوہر مشورہ کیا ہے فیصلے لے رہا ہے، بیوی سے مشورہ نہیں۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو آپ لوگ، اللہ نے جب حکم دیا قربانی کا موقع، ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، قربانی جو ہم دے رہے ہیں اصل قربانی اسماعیل کی تھی، خواب کے ذریعے اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کے پاس آئے، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، میں تم سے مشورہ کر رہا ہوں، غور کرو تمہارا کیا خیال ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جس چیز کا حکم آپ کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے آپ اسے کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرتے ہوئے پاؤ گے۔ جب انہوں نے بیٹے سے مشورہ کیا اس کام کے لیے، کیا آج کا باپ بیٹے کے لیے دنیا کی چیزوں کے لیے مشورہ نہیں کر سکتا؟ ایسے بہت سارے ہر معاملات میں ہم اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا 8واں اصول وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ہر معاملے مشورے سے طے کرنے والے وہ آخرت کے گارنٹیوں کے مستحق اور حقدار ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا 9واں اصول وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ان کو روزی دیا ہے، مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، غریبوں، مسجدوں، مدرسوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یہ وہ ان کے لیے 9واں اصول ہے جو آخرت کے اللہ کی گارنٹی کے اصول کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ کا مال دیا ہوا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ خرچ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہیں زیادہ تو میں نے خرچ نہیں کیا۔ قرآن مجید کا اصول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرو جتنا تمہارے لیے بہتر ہو، لینے والا تمہارے سے کتنا فائدہ اٹھا رہا وہ مت دیکھو، اس کو دینے سے مجھے کتنا فائدہ ہو۔ اگر آپ 10 روپے دے رہے ہیں تو 10 کا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں، 50 دے رہے ہیں تو 50 کا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں، 100 دے رہے ہیں تو 100 کا فائدہ، 1000 دے رہے ہیں تو 1000 کا فائدہ، وہ فائدہ کتنا اٹھا رہا وہ اصول نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اصول میں دے رہا ہوں تو مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آپ دے رہے ہیں تو آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، لینے والے کی بات اس کے اندر نہیں آتی۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، 9واں اصول یہ ہے
کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اسے آج آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ 10واں اصول، آخری اصول بتا کر کے میں بات ختم کر دوں۔ اللہ نے فرمایا، بہت اہم اصول ہے، آج اس میں بھی بہت زیادہ ہم پھسل جاتے ہیں، والذین اذا اصابہم البغی، وہ لوگ جب کسی کی طرف سے مصیبت پریشانی اس سے لاحق ہوتی ہے، کوئی ظالم ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کا بدلہ لیتا ہے، ظلم کا بدلہ لیتا ہے۔ اب بات یہاں کیا آتی ہے؟ غصہ آیا تو سامنے والے کو معاف کرو کہ، اب یہاں سامنے والا ظلم کرے تو اس کا بدلہ لو۔ بدلہ لینے والا کوئی اگر کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، وہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے جب اسے سامنے والا پریشان کر رہا ہے۔ ینتصرون، وہ باقاعدہ آگے بڑھ کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ایک مومن ہونے کے لیے کمزور نہیں ہونا چاہیے، بے حس نہیں ہونا چاہیے، اور لاچار اور مجبور ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ وہ اپنے حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، سامنے والے جو ہے اس کے سامنے نرم پڑنے کی کوشش نہ کریں، اپنے امیج کو بنائے رکھیں۔ وہ کل قیامت کے دن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا کیا ہے، گارنٹیاں جو دی گئی ہیں، اس کے پانے کا مستحق بن سکتا ہے۔ یہ جو اصول ہیں آج ہمارے سامنے، بدلہ لینے کی جب بات آتی ہے، بدلہ لینے کی بات آتی ہے، یہاں پر اہل علم نے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے، جب بات بدلہ لینے کی آتی ہے، کتنا بدلہ لینا اتنا بدلہ لینا۔ شریعت اسے اجازت دی، کوئی قتل کسی کو کرتا ہے، قتل میں بدلے میں قتل کر سکتے ہیں، کسی نے آنکھ پھوڑا اس کے بدل میں اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، کسی نے ہاتھ کاٹا اس کے بدل میں۔ یہ سلطنت اسلامیہ کے اندر شریعت اسلامیہ کا قانون ہے، پھر ہندوستان میں چلنے والا نہیں ہے، اس کی کوشش نہ کریں، یہاں قانون چلاتا ہے۔ لہذا ایسی صورت جتنا ظلم سامنے سے ہوتا ہے، تکلیف سامنے سے دیا، اتنا بدلہ لینا۔ لیکن اس سے بڑھ کر کے آج ہم بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، گھر کا ایک آدمی مارا، گھر گھس کو پورے گھر والوں کو ماریں گے ہمیں، خاندان کا ایک آدمی غلطی کرتا ہے، پورے خاندان کو بدنام کر دیں گے ہم لوگ۔ یہ بھی معاملہ ہے یہاں پر، بدلہ لینے کی چھوٹ جو دی گئی ہے اسے لمٹ میں، بدلہ تو ہم لیں گے نہیں چھوڑیں گے، کوئی مائی کلال کسی سے کم نہیں ہے، بدلہ تو لیں گے ہی ہم لوگ، لیکن اسے ایک لمٹ ہے، جتنا بدلہ لینا اتنا بدلہ لینے والے ہی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گارنٹیاں دی گئی ہیں، آخرت کی نعمتیں، وما عند اللہ خیر و ابقا، اللہ نے کہا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ دنیا کے قارون کے خزانوں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، کئی گنا زیادہ بہتر، اور باقی وہ تو خزانے ختم ہو گئے، وہ خزانے ہمیشہ باقی رہنے والے۔ قرآن مجید میں اللہ سورہ نحل آیت نمبر 18 کے اندر فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، اسے تم شمار نہیں کرو گے۔ یہ تو دنیا کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے، آخرت کا۔ جب دنیا کی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، آخرت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ گارنٹیاں کس کے مانیں گے؟ رب کی گارنٹیاں مسلمانوں کے نام پہ، اور حکومتوں کی گارنٹیاں دنیا والوں کے نام پہ ہیں۔ اب کس گارنٹی کے اوپر اعتماد کریں گے؟ تو دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی دی گارنٹیاں بھی ختم ہونے والی ہیں، لیکن آخرت کی گارنٹی ہمیشہ اللہ باقی رکھنے کی دی ہے، اور بہتر زندگی کی گارنٹی دی ہے، اس پر کامل یقین کے ساتھ ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور ان گارنٹیوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں، اس کے حقدار اور اس کے مستحق بننا چاہتے ہیں۔ یہ جو 10 اصول بتائے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان 10 اصولوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر سکتے ہیں، ان 10 کاموں کو سامنے رکھو، کتنا کر رہا ہوں کتنا نہیں کر رہا ہوں، میں وہ آخرت کے گارنٹیوں کا مستحق ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ لینے کے لیے 5 منٹ کا کام ہے۔ 5 منٹ فیصلہ خود کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اسے اور تفصیل میں جانا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، سورہ شورا آیت نمبر 30 پر 6 سے لے کر آیت نمبر 30 پر 9 تک کا مطالعہ کرو۔
30 پر 9 تک کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ زندگی کا نظریہ کس طرح گزارنا چاہیے آپ اسے سیکھ جائیں گے۔ رہتی دنیا میں مرنے سے پہلے آخرت کی کامیابی کی گارنٹی لے کر رب کے دربار میں پہنچیں گے، اور رب جو گارنٹی ہم کو دیا ہے وہ گارنٹی اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب مسلمان مردوں عورتوں کو اللہ کی جو گارنٹیاں ہیں جو قرآن حدیث کے اندر آخرت کی زندگی میں دی جانے والی ان گارنٹیوں کا مستحق بننے کے لیے جو 10 اصول قائم کیے گئے ہیں، ان 10 اصولوں کو سب سے پہلے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اسے قبول کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائے، قبول کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائے۔ عمل کرنے کے لیے جو راستے رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹ کے راستوں کو دور فرمائے، جو پریشانیاں آ رہے ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز۔